ونسلم على سيدنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود السلام عليكم يا سيدي رسول الله. السلام عليكم يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليكم يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال الطاهرين ثم النداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نهايتي وجه الاحترام محترم مقدم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر خالق کائنات کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا بے پایاں کرم ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت قدر پیدا فرمایا اور اللہ رب العزت کا ہمارے پر بہت بڑا احسان اور اس کا بہت شکر
کہ اس نے اپنی توفیق خاص اور اپنی محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ دوستو یہ دعا کرتے رہا کریں۔ میرا آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے، یہ درس دیا ہے، اور یہ دعوت فطر محبت کی صورت میں، پیار کی صورت میں، شفقت کی صورت میں، ہمدردی کی صورت میں، خیر خواہی کی صورت میں، الحمدللہ کہ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ تحفہ دیا ہے جو خاتمہ بالخیر کے لیے بڑا خوبصورت عمل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فوردا علیکم الدعاء، دو دعائیں تمہارے اوپر فرض کرتی ہیں۔ کتنی دعائیں؟ دو۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج اور زکوٰۃ فرض ہے، یا دیگر اور فرائض جو ہمارے اوپر فرض ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا فوردا علیکم الدعاء، دو دعائیں تمہارے اوپر فرض کر دی ہیں۔ کیا فرض؟ اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام کو اپنی امت کا کتنا فکر ہے۔ آقا علیہ السلام کی میں نے دو منشائیں پڑھی ہیں۔ کتنی؟ دو۔ سب سے بڑی منشا میرا آقا علیہ السلام کی یہ تھی، آپ چاہتے تھے کہ پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں جو ابھی کلمہ نہیں پڑھ سکے، سارے کلمہ پڑھ کر سارے ہی مومن ہو جائیں اور جنتی ہو جائیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی منشا تھی، جس کو ہم اپنی بولی میں تمنا کہہ لیں، آرزو کہہ لیں، خواہش کہہ لیں، اشتیاق کہہ لیں، تڑپ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں۔ اور میں نے آقا علیہ السلام کی ذات کے لیے لفظ منشا استعمال کیا ہے، ایک بڑے ادب کا لفظ ہے۔ اور دوسری منشا کیا تھی آقا علیہ السلام کی؟ میرا آقا علیہ السلام کی چاہت یہ تھی کہ جتنے میرے امتی کلمہ پڑھنے والے ہیں، جب موت کا وقت آئے تو سارے میرے امتی کلمہ پڑھنے والے موت کا جب دروازہ گزرے تو ان کا خاتمہ بالخیر ہو جائے، یعنی ایمان کی حالت میں وہ موت کا دروازہ گزرے۔ دوستوں یقین اس میں شک نہیں ہے، اس وقت ہمیں بہت بڑا مغالطہ لگا ہوا ہے اور ہم بڑے مغالطے میں ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس زندگی ہے، صحت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، سہولیات ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، اس لیے ہمیں اس کا فکر نہیں پڑ رہا، ابھی اس کا احساس نہیں ہو رہا۔ دوستوں جو لوگ دنیا سے چلے گئے نا، جو موت کا دروازہ گزر گئے کہ انہیں پتا ہے، کیونکہ میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا انہا خود راوی ہیں، میرا آقا علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خود اس کی راوی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وصال کا وقت قریب تھا تو آقا علیہ السلام کی زبانی نبوت پر یہ الفاظ جاری تھے، اللہم انی علی غمرۃ الموت وسکرۃ الموت اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی بالرفیق الاعلی۔ یہ بار بار آقا علیہ السلام کی زبانی نبوت پر یہ الفاظ جاری تھے، اور یہ امت کے لیے
بہت بڑا سبق بھی ہے، درس بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تحفہ بھی ہے، انعام بھی ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ یہ ماہانہ درس و کرام ماشاءاللہ گھر والے بڑا خوش انتظام کرتے آ رہے ہیں، تو زیادہ نہیں ہے، تو 2-4 باتیں کچھ مجھے مل جاتی ہیں، کچھ آپ کے دامن میں آ جاتی ہیں۔ اس پرفتن دور اور گئے گزرے دور میں جبکہ برائیوں کے، گمراہیوں کے طوفان چل رہے ہیں، ان طوفانوں میں اگر چند لمحوں کے لیے اگر ایسا ماحول مل جائے، ایسی فضا مل جائے، ایسی محفل مل جائے، ایسی مجلس مل جائے، اور خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اے باری تعالیٰ تیرا کتنا کرم اور فضل ہے کہ تو نے ہمیں چند لمحوں کے لیے ایک خوبصورت پروگرام میں بیٹھنے کا موقع دیا ہے۔ یقیناً دوست اس میں شک نہیں ہے، جہاں بھی قرآن و سنت کی تعلیمات کا ماحول بنتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مسلسل لگاتار متواتر نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی توجہ جو ہوتی ہے وہ اس مجلس کی طرف ہوتی ہے۔ اور ان مجالس کا، ان محافل کا پتہ چلنا ہے مرنے کے بعد اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی شان و شوکت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، پھر اس کا صلہ، اس کی جزا، اس کا بدلہ کیا ہے، پھر اس پر اللہ تعالیٰ کے کتنے انعاموں کی بارش ہوتی ہے۔ وہ خوش نصیب ہے لوگ جو قرآن و سنت کی تعلیمات پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، عمل کرنے کی لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، ذہن بنا رہے ہیں۔ اس میں سے ایک کڑی یہ بھی ہے جہاں بھی الحمدللہ ایک ترغیب دی جا رہی ہے۔ 2-4 باتیں ہمیں یعنی علم کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے میسر ہیں، بس دعا کیا کہ اللہ تعالی ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے۔ وقت بہت قریب ہے، لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، جب وہ لمحہ آنا ہے پھر نہ وہ آگے ہو سکے گا اور نہ وہ پیچھے ہو سکے گا، نہ مقدم نہ مؤخر، کبھی نہیں ہوگا، نہیں کبھی کسی کی سنی جائے گی۔ اگر انبیاء علیہ السلام ایک بہت بڑا گروہ، معصوموں کا گروہ وہ نہ رہا، صحابہ کرام کی جماعت نہ رہی، تابعین نہ رہے، تبع تابعین نہ رہے، محدثین مفسرین نہ رہے، مورخین نہ رہے، ائمہ فقہاء نہ رہے، ائمہ مجتہدین نہ رہے، سلف صالحین نہ رہے، صوفیاء کرام نہ رہے، اولیاء کرام نہ رہے، جس میں کتب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، غوث بھی ہیں، مجذوب بھی ہیں، اگر وہ نہیں رہے محترم ہم تو کچھ بھی نہیں نا۔ اس لیے وقت ہمارے پر آنے والا ہے، آپ تیاری میں رہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے تیاری کی وہ اللہ تعالیٰ خوش نصیب ہے۔ تو میں ایک جملہ آپ کو دیا تھا جس پر میں کافی آگے چلا گیا، یہ ایک پیغام تھا کہ ہم نے 2 دعائیں کرتے رہنا ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم گناہگار ہوں گے، کیونکہ یہ دونوں دعائیں ہمارے پر کیا کر دی گئی ہیں؟ فرض کر دی گئی ہیں۔ فوردا علیکم الدعاء، اس میں سے دعا الایمان، دعا السلطان۔ ایک دعا یہ ہے کہ یا اللہ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما، یاد رہے گا۔ باقی دیکھیے آپ کا مقدر ہے، آپ کا نصیب ہے، اس میں میرا کوئی زور نہیں ہے کہ میں نے آپ کو روزانہ آ کر پڑھانا بھی پڑا، نہیں، اس میں کوئی زور نہیں ہے۔ الحمدللہ اس کی توفیق سے، نبی پاک کے تصدق سے مجھ سے جو ہو رہا ہے میں یہاں تک پیغام پہنچا رہا ہوں، اور اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کوئی بات ہمارے پاس نہ ہو، ایک خاتمہ بالخیر کے لیے تم دعا کرنی شروع کر دو۔ اگر خاتمہ بالخیر ہو گیا سمجھو اربوں خربوں کائناتیں تیرے دامن میں آ گئی ہیں۔ اور میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ نہ مانگیں، اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ دے رہا ہے، اور وہ دے رہا ہے، اور وہ بن مانگے دے رہا ہے۔ دیکھیں اس نے غیروں کو بھی اپنے دسترخوان سے نہیں اٹھایا، غیروں کو بھی وہ دے رہا ہے، جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں گائے کو، دیوار کو، سورج کو، چاند کو، درختوں کو اور اپنے ہاتھوں سے تراش کر کے بتوں کو خدا بنا کے رکھا ہوا ہے۔
اللہ کے مقابلے میں شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے. آج تک کسی غیر کو بھی، دشمن کو بھی آپ نے اپنے دسترخوان سے نہیں اٹھایا. ہم تو پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ ارب خیر بار الحمدللہ، ہم تو پھر اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس کا اقرار و اعتراف کرنے والے ہیں، ہم تو تسلیم حمد کرنے والے ہیں. ہم تو پھر اس کو مانتے ہیں کہ وہ واحد لا شریک ہے، وہ قل واللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر وہ غیروں کو نہیں اٹھا رہا، ان کو بھی دے رہا ہے، تو ہم تو پھر اس کے ماننے والے ہیں. اس لیے دوستوں میری بات پہ غور کرنا، ہم کچھ نہ مانگیں اللہ سارا کچھ دے گا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایمان کی دعا جو ہے یہ کرتے رہا کرو، خود بھی کیا کرو. میں کہتا ہوں ہر ایک زبان پر یہ الفاظ جاری ہو جائے. ہمارے گھر کا کوئی فرد ایسا نہ ہو کہ جو اللہ کی بات میں یہ دعا نہ کرے، یا اللہ تیری مہربانی عارضی زندگی کے لیے تو نے اپنی مرضی سے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے اور ایمان دیا ہے. وہ ہم نے نہیں مانگا، وہ تیری محبت ہے، وہ تیرا پیار ہے. اے باری تعالیٰ تو نے اپنی مرضی سے یہ تحفہ دیا ہے، لیکن اگلی زندگی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. وہ بڑی عجیب زندگی ہے. اب اس کے لیے، اس کا دروازہ گزرنے کے لیے، اس عالم میں جانے کے لیے پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کرو. یا اللہ ایک عرض ہے، میں کمزور ہوں، میں لاغر ہوں، مولا میرے دل پر طاقت نہیں ہے کہ میں شیطان کا مقابلہ کر سکوں. وہ تو بیت المعمور کا امام رہا ہے، وہ تو سارے فرشتوں کا استاد رہا ہے، بڑا طلاق ہے، بڑا ہوشیار ہے. اللہ پناہ دے، اللہ پناہ دے اس سے. ہم عرض کے مولا ہم کمزور ہیں، بس ایک عرض ہے مولا کہ جب آخری وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. یہ دعا کرتے نہ کریں اور پھر ساتھ وضو میں نہ کریں. اللہ تعالیٰ کے دو پیغام تھے پھر جو آپ تک پہنچا دیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دونوں پیغاموں کو سامنے رکھ کر اس کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے محترم، میں نے تھوڑے سے وقت میں دو چار ایسے ہیں اس پر انشاءاللہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مہینہ جمادی الثانی کا ہے اور 22 جمادی الثانی کو آپ کے وصال کا وقت ہے. تو تمام صحابہ کرام کے الگ الگ درجے ہیں. مہاجرین کا درجہ الگ ہے. مہاجرین کا درجہ جنہوں نے مکہ المکرمہ سے دین اسلام کی سربلندی کے لیے وہاں سے ہجرت کی اور مدینہ المنورہ تشریف لائے. علاقہ چھوڑا، وطن چھوڑا، کاروبار چھوڑا، مکان چھوڑا، صرف اور صرف دین اسلام کی سربلندی کے لیے آقا علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کے حکم سے آپ نے ہجرت کی. تو مہاجرین کا قرآن مجید میں بہت زیادہ ذکر ہے. مہاجرین کا بہت بڑا درجہ ہے اور بڑی فضیلت ہے. اس طرح انصارین ہیں یعنی مدینہ المنورہ کے پہلے کے باشندے رہنے والے، جنہوں نے آقا علیہ السلام کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دی، پھر استقبال کیا، پھر الحمدللہ محبت کی، پیار کیا اور شانہ بشانہ چلے، کان من دھن قربان کیا. پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں مہاجرین کا بھی ذکر کیا ہے اور انصار ان کا بھی ذکر کیا ہے. الگ الگ درجے ہیں، فضیلتیں ہیں، مقامات ہیں. مہاجرین کا درجہ الگ ہے، انصارین کا درجہ الگ ہے، بدر والوں کا درجہ الگ ہے، احد والوں کا، خندق والوں کا درجہ الگ ہے، فتح مکہ والوں کا درجہ الگ ہے، عشرہ مبشرہ کا درجہ الگ ہے، خلفائے راشدین کا درجہ الگ ہے، آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی فضیلت الگ ہے. لیکن امیر المومنین حضرت علی المرتضی حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ اب زبان علی سے الفاظ نکل رہے ہیں. زبان علی سے رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ الفاظ خروج ہو رہے ہیں، نکل رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی ساری امت میں سے اگر سب سے بڑی کوئی فضیلت رکھنے والا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. میں میرے خیال میں میرے خیال میں الفاظ ہوں گے.
حضرت علی مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندازہ لائے لفظ آتے ہیں تو قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر و عمر. اندازہ لگائیں کہ یہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے. یہ تقریباً 52 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے. کتنے؟ اور جس طرح یہ قرآن میں ایک جلد میں ہے تو مسند احمد جو امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے کتاب لکھی ہے 52 جلدوں پر یہ کتاب مشتمل ہے. حدیث کی کتاب ہے, اس میں یہ روایت موجود ہے. اور اندازہ لگائیں کہ آپ نے الفاظ سنے ہیں کہ الفاظ کتنے پیارے ہیں. خیر هذه الامہ, خیر هذه الامہ بعد نبیہا. الفاظوں میں غور کریں گا. خیر هذه الامہ بعد نبیہا, کہ تمام نبیوں کے بعد اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ان دونوں سے عداوت ہوتی یا دشمنی ہوتی یا مخالفت ہوتی تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان علی سے ان کی تعریف کرتے؟ نہیں. ان کی عظمت بیان کرتے؟ نہیں محترم. اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو خدا کی قسم تینوں یاروں کی اگر تم تعریف نکالو گے نا تو زبان حضرت علی کی استعمال ہوگی. اگر حضرت علی کی تعریف ہوگی تو زبان ابو بکر کی, زبان عمر فاروق کی, زبان عثمان غنی کی استعمال ہوگی. بے شمار روایات ایسی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف فرمائی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف کی کن کی؟ حضرت علی مظاہر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعریف کی حضرت علی مظاہر رضی اللہ تعالیٰ کی. یقیناً تینوں کو علی سے محبت تھی, علی کو تینوں سے محبت تھی. الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں, ہم مقدروں کے مالک ہیں کہ الحمدللہ ہم نبی کے تمام صحابہ کو مانتے ہیں. تمام صحابہ. ہمارا عقیدہ ہے آقا علیہ السلام کے جتنے غلام ہیں, جتنے صحابہ ہیں, جتنے آپ کے شاگرد ہیں, سارے کے سارے مومن بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں. ان کے مومن اور جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آئیے محترم یہ اپنے الفاظ سماعت فرما لیے. اب اگلا ایک جملہ دینا چاہتا ہوں, بڑا خوبصورت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وہ شخصیت, وہ ہستی ہیں جنہوں نے تن من دھن یہاں تک کہ بدن کا جو لباس تھا وہ بھی دین اسلام کے لیے قربان کر دیا. یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نکلنے لگے تو دیواروں کو بھی کیا وہ میں اس کی حکمت پڑھ رہا تھا کہ آپ نے دیواروں کو ہاتھ لگا لگا کے کیوں دیکھا؟ آپ کی جو رفیقہ حیات تھی نا, یعنی آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے مکان کچے ہوتی تھے تو اکثر جو عورتیں تھیں وہ جو سوئی نہیں ہوتی اس کو دیواروں کے اندر لگا دیتی ہیں. اکثر سوئی کو دیواروں کے اندر لگا دیتی ہیں اور وہیں سے نکال لیتی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ محترمہ تھی نا, آپ نے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سوئی کو دیوار کے اندر لگا رہی تھی. کیا سوئی کو دیوار میں لگا رہی تھی. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھا. جب دیکھا تو جب پھر آپ نے پورے گھر کا سارا سامان ایک گٹھری میں باندھ لیا, حتیٰ کہ بوریا کے لباس پہن کر, اور آپ نے اپنا لباس بھی رکھ لیا. اس وقت پھر آپ نے ہاتھ لگائے کہ کہیں سوئی نہ رہ جائے. ہائے ہائے, کہیں یار بات یہ نہیں ہے. کیا بات یہ نہیں. جملہ دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس پر میرا آقا نے سلام پیش کیا نا, اس نے کہ میں سوچتا ہوں, میرے بات پہ غور کرتا ہوں. میں اب اس میں انفرادی طور پر ان کے نام نہیں لوں گا, لیکن آقا علیہ السلام کی میں اجمالی جملہ دے رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے جس صحابی پر بھی یعنی اسلام سے پہلے اپنا اسلام پیش کیا تو اس نے کیا کہا؟ میں گھر والوں سے مشورہ کروں. کسی نے کہا نہیں میں سوچ لوں, لیکن خدا کی عزت کی قسم اٹھا کر بڑے وثوق سے, بڑی سند سے, بڑی ضمانت کے ساتھ اور بڑی گارنٹی کے ساتھ
میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ 1,24,000 کم و بیش. ایک یہ بھی جملہ یاد رکھنا کہ جتنے نبی ہوئے ہیں اتنے ہی صحابہ ہوئے ہیں. جتنے اللہ رب العزت نے اتنے اپنے محبوب علیہ السلام کو صحابہ کی جماعت آتی ہے. تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے واحد ذات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام نے سلام پیش کیا، فوراً قبول کر لیا. کوئی لچک نہیں آئی. بولیے کوئی لچک نہیں آئی. کوئی بات دوسری کی نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے سلام کی دعوت دی، فوراً دعوت کو قبول کیا. پھر اگلا جملہ جو دینا چاہتا ہوں، آپ کا حضرت صاحب بہت بڑا احسان ہے دین پر، آپ کا بہت بڑا احسان ہے. اب ایک یہ اگلا جملہ سنیے. پھر آپ کی دعوت پر بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ کرام اسلام قبول کیا. جس حضرت عثمان غنی موجود ہے رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بھی ہے، حضرت زبیر بھی ہے، عثمان بن مظعون بھی ہے. یعنی اندازہ لگائیں کہ آپ نے بغیر حجت کے، بغیر دلیل کے، بغیر سند کے جو ہی زبان نبوت سے اسلام کی دعوت نکلی فوراً قبول فرما دیا. کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے. نمبر 1. نمبر 2، پھر آپ کی دعوت پر کیا؟ آپ کی دعوت پر بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ الحمدللہ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے. پھر آپ نے الحمدللہ کوئی موقع نہیں آیا جس موقع پر آپ نے بے درے خرچ نہیں کیا ہے، جس کی میں مثال پہلے دے چکا ہوں. اب اس پر آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب یہ بھی جملہ سن لیں. میں بلکہ ایک دن پڑھ رہا تھا بیدار صاحب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے کہ ہم نے بڑے بڑے موقع دیکھے ہیں، بڑے موقع دیکھے ہیں، ہم نے بڑی بڑی کوشش کی ہے، پر ہم کسی موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اب اس کی میں مثال دے دیتا ہوں کہ جب غزوہ تبوک ہوا، غزوہ تبوک ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی اور رمضان شریف میں ہوئی تھی. یہ القسیم اور تبوک آپ نے مسئلہ لگے دیکھے ہوں گے، تقریباً کچھ 850 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو اندازہ لگائیں کہ یہ تبوک میں جنگ ہوئی. اس موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا انجی مال جمع کراؤ، اپنا ایک حصہ شامل کرو تو قربان جائیں. حضرت عمر فاروق کہتے رضی اللہ عنہ کہ میرے پاس مال کافی تھا، تو میں نے سوچا کہ آج انشاءاللہ میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا، ابو بکر سے جیت جاؤں گا رضی اللہ عنہ، آگے بڑھ جاؤں گا. آپ نے کیا کیا؟ آدھا مال گھر میں رکھ دیا، آدھا مال گھر میں رکھ دیا اور آدھا مال لے لیا. اور آپ نے سمجھا کہ میں نے بڑا مال لے لیا. کیا سمجھا؟ کہ میں نے بڑا مال لے لیا، کہ میں نے کیونکہ گھر میں مال بہت زیادہ تھا، دولت کافی آئی ہوئی تھی، تو میں نے آدھا مال گھر میں رکھا اور آدھا مال میں نے اٹھا کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ پیش کر دیا. اب وہاں ڈھیر لگ رہے ہیں. میں پڑھ رہا تھا باقاعدہ رجسٹر پہ نام لکھے جا رہے ہیں. اتنا جذبہ تھا صحابہ کرام میں. اور ایک صحابی سارا دن مزدوری کرتا رہا، اتنا جذبہ تھا. اور آج تم اپنی عجیب باتیں کرو اور صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرو. اللہ کے بندے کچھ خیال کرو یار، تمہاری زبانیں بھی چلے، تمہاری ہاتھ بھی چلے، تمہاری کلمے بھی چلے. اللہ کی عزت کی قسم تو مانو یا نہ مانو، آج ہم مسلمان ہیں تو یہ صحابہ کرام کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان، بہت بڑا احسان. اور اگر میں اس پر مثالیں دوں تو میں نہیں دے سکتا. میں ایک ادرا سا طالب علم ہوں، لیکن خدا کی قسم میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی. کیا بڑیاں قربانیاں دی، بہت زیادہ قربانیاں دی اور کمال قربانیاں دی. اب اس کی میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ باتیں دوستو سننے کے لیے نہیں ہے، آپ سن رہے ہو، میں سنا رہا ہوں، لیکن یہ اصل میں یہ سارا کا سارا پروگرام ہمارے لیے ایک عملی میدان میں اترنے کے لیے حکم ہے. اور یہ مرنے کے بعد سارا شیشہ ہو جانا، پتہ لگ جانا کہ ہم نے پوری زندگی میں کیا کیا ہے، ہماری کیا کاروائی ہوئی ہے.
ہم نے کیا زندگی میں تیاری کی ہے؟ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، آدھا مال گھر میں رکھا اور آدھا مال کہاں پیش کیا؟ آقا علیہ السلام نے کسی صحابی سے نہیں پوچھا. اب یہ بھی بڑا نکتہ ہے، کسی صحابی سے، صرف 2 صحابہ سے پوچھا. دیکھو نا، صحابہ کرام اور بھی لا رہے تھے، بڑے بڑے جن کا تو صحابہ کرام آ رہے تھے، تو کسی اور صحابی سے پوچھ لیتے، کسی اور صحابی سے پوچھ لیتے. لیکن نہیں، جب صحابہ کرام آ رہے ہیں، رکھے جاؤ، ڈھیر لگ رہا ہے، نام لکھا جا رہا ہے، جو یہ فاروق اعظم آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا عمر گھر میں کیا رکھا، لایا کیا ہو؟ کسی اور سے نہیں پوچھا. ابھی حضرت ابو بکر صدیق نہیں آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا، پیاری عمر کیا لائے ہو، کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا گیا، آدھی کر سکتے ہیں کوئی بات، چلو آگے کر. تو میں اب عرض کر رہا تھا، میں ایک عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے کسی اور سے نہیں پوچھا. جو ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پوچھا، ہاں جی پیارے عمر گھر میں کیا رکھا، لائے کیا ہو؟ عرض کیا آقا آدھا مال گھر میں اور آدھا مال، بولیے، آدھا مال گھر میں اور آدھا مال آپ کی بارگاہ. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، پوری گٹھری سر پر رکھی ہوئی، پوری گٹھری سر پر رکھی ہوئی ہے. جو ہی جناب پہنچے تو آقا علیہ السلام میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا چھوڑا گھر میں، کیا لائے ہو میرے بارگاہ؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب گٹھری دیکھی نا، کہنے لگا آج میں جیتے نہیں، یہ تو مال ہی کچھ نہیں، میں تو مال بول آیا ہوں اور ابھی آدھا گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، پھر بھی میرا مال بہت زیادہ ہے، یہ تھوڑی سی گٹھری ہے، اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے اپنے الفاظ ہیں، جو آپ کی سوچ تھی نا، آپ نے بعد میں بیان کی کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ میں تو بڑا مال لایا ہوں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے تھوڑی سی گٹھری لائے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آقا علیہ السلام نے جب سوال کیا، پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کیا لائے ہو، کیا چھوڑا ہے؟ ہائے قربان کیا ہے؟ اس سے جو نتیجہ دینا چاہتا ہوں نا، وہ کمال ہے. عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا لایا ہوں، سوئی تک نہیں چھوڑی، گھر میں صرف چھوڑا ہے اللہ کا نام یا اللہ کے رسول کا نام. اور حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں، میرے گردن چوک گئی. میں نے کہا، اے عمر تو ساری زندگی بھی لگا رہے، تو ابو بکر سے نہیں بنے، تو ابو بکر سے. لیکن ساتھ قرآن نے کیا کہا، وَسَجَنَّبُهَا أَتْقَى، 2 ڈگریاں رب نے دی ہے. اگلی تو بات میں کریں گے نا، میں ابتدائی بات کرنا ہوں. رب نے فرمایا میری طرف سے 2 پروٹوکول ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. پہلا پروٹوکول یہ ہے کہ میں نے اس کو دوزخ سے بری کر دیا، میں نے دوزخ سے بری کر دیا. یار ہم کہ یا اللہ دوزخ سے بچا، یا اللہ ہمیں جنتی بنا دے. ہم خود مانگیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو، ان کی قربانی کو اور ان کے جہاد کو، ان کی محبت کو، ان کی عشق کو، ان کے پیار کو رب نے اتنا پسند کیا کہ رب خود. پھر اگلی بات میری سننے والی ہے، جب آپ نے وہ گولیا کے لباس پہنا ہوتا نا، لباس بھی اس گٹھری میں رکھ لیا، اب حالت آپ کی کمال تھی. اب ہم کہتے ہیں یا اللہ راضی ہو جا، ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں یا اللہ. اور خدا کا یہ جملہ سننے والا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میرے پاس علم نہیں ہے، خدا کی قسم اس جملے کو میں کتنا کھول دوں. خدا کی قسم، غرب سے شرق، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان، پورا خلا بھی بھر جائے اس جملے سے. یہ جملہ پھر بھی آلہ ہے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے. حضرت یعنی صحابہ، یعنی فرشتوں کے سردار سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے. سنو جملہ سنو،
یار اس سے بڑی کوئی فضیلت ہے بھائی طارق صاحب، اس سے بڑی کوئی فضیلت ہے تو بتاؤ، اس سے بڑی کوئی عزت ہے تو بتاؤ، اس سے بڑا کوئی مقام و مرتبہ تو بتاؤ۔ خدا کی قسم جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کے عرض کیا کرتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب نے بھیجا ہے، رب نے کہا ہے کہ میرے محبوب کو کہو کہ میرے ابو بکر کو میری طرف سے سلام کہتے ہیں۔ اور ابھی جملہ نہیں آیا، اگلا جملہ سننے والا ہے۔ اگلا جملہ میں کس انداز میں بیان کروں، خدا کی قسم ہر بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس قربانی پر قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے اے میرے محبوب پوچھو تو سی ابو بکر سے کہ جس حال میں یہ آیا ہے اس حال میں اپنے رب پر راضی ہے؟ ہائے ہائے، اپنے رب پر یہ راضی ہے، رب کہہ رہا ہے۔ اللہ کے بندے تو اس عظیم ہستی کی مخالفت کریں، تنقید کریں، یہ تو سارے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ تو قیامت بتائے گی نا، میدان حشر بتائے گا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقیوں کے لیے تجلی عام ہوگی، ان کی تجلی خاص ہوگی۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقیوں کے لیے تجلی عام ہوگی لیکن پھر تجلی خاص ہوگی۔ اب سنو کہ آقا خاص تجلی سے کیا مراد ہے؟ قربان جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرمائے گا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرا اینڈ ہو رہا ہے سننا، میں باقی باتیں چھوڑ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی، میدان حشر لگا ہوگا، سارے مخالفین کھڑے ہوں گے، دشمن سارے کھڑے ہوں گے، یعنی سجن بھی کھڑے ہوں گے۔ ابو بکر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ابو بکر صدیق پتہ کیا کہیں گے؟ مولا میں داخل ہو جاتا ہوں، پر اس وقت تک داخل نہیں ہونا، اس وقت تک داخل نہیں ہونا، کب تک؟ جب تک وہ بھی میرے ساتھ جنت میں نہ جائے جس کے دامن میں میری محبت، جس کے کشکول میں میری محبت ہے، جس کے دل میں میری محبت ہے، جب تک وہ میرے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا میری تیری جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوستو میں آپ کا بڑا ٹائم لیا ہے، میں اس کو مزید زیادہ کھول نہیں سکا، لیکن بس وہ جو اللہ کو منظور تھا، کیونکہ ویسے تو میں اگر چلتا جاؤں سر رات بیت جائے گی، میں چلتا رہوں گی انشاءاللہ، باتیں ختم نہیں ہوں گی جو اللہ کو رسول نے ہمیں عطا کی جائے، لیکن پھر وقت کا تقاضا، وقت کو دیکھنا ضروری ہے۔ گھر والے بڑے خوش نصیب ہیں کہ بڑی دیر سے ماشاءاللہ یہ ماہانہ پروگرام لے کر چلتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ چلو ہمارے دوست، ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی تشریف لاتے ہیں، چلو دو چار باتیں ہیرے تک پہنچ جائیں، تو انشاءاللہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم ان سے محبت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے مطابق زندگی بھی بسر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ لو جی سارے ساتھی اب رات